بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کرایا تھا وہ اب پیچھے ہٹ گئے، اب سارے معاملات حکومت کے کندھوں پر آ گئے، جنہوں نے کل سے لاک ڈاؤن نرم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نرم کرنے کے معاملے پر اختلافات موجود ہیں۔ طبی ماہرین بار بار اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا مزید بڑھے گی اور خدشہ ہے کہ اموات میں اضافہ ہوگا۔ طبی ماہرین تو لاک ڈاؤن نرم کرنے کے فیصلے کو خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ ہاں صاحب بار بار لاک ڈاؤن نہ کھولنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن طاقتور حلقے اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں اب وہ قدرے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ساری ذمہ داری آ گئی حکومت کے کندھوں پر۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سرحدوں پر بھی صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے، اس لیے فوج اب مکمل توجہ اس جانب مبذول کر رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور بھارت کے ارادے خطرناک ہیں تو خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سیکورٹی کے معاملات بھی دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کل قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس کمی کو شدید محسوس کیا گیا۔ اس معاملے کے دونوں پہلو موجود ہیں۔ اب فوج یا تو پیشہ ورانہ فرائض کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور پوری توجہ اب سرحدوں پر لگا رہی ہے، یا پھر لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے کو ان کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن نرم کرنا اس لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے رقم نہیں ہے، اور چونکہ یہ لاک ڈاؤن خاصا طویل ہو چکا ہے، کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مالی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں صاحب پر تجارتی اور کاروباری حلقوں کی طرف سے کاروبار کھولنے کا دباؤ بھی موجود ہے، تو انہوں نے لاک ڈاؤن نرم کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو سارا لاک ڈاؤن کا سسٹم تھا اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جتنے فیصلے تھے، یہ پہلے باہمی اشتراک سے اور باہمی رضامندی سے ہو رہے تھے، اب ان میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، تو حکومت کے لیے اس کو شاید ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے لاک ڈاؤن تو کر دیا گیا نرم۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ بہت بڑا رسک لیا گیا ہے، اب بھی ڈرتے ڈرتے لاک ڈاؤن نرم کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کرونا وائرس کا مرض بڑھ گیا اور اموات میں اضافہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ حکومت کا خیال تو یہ ہے کہ وہ جھٹ پٹ پھر سے لاک ڈاؤن لگا دیں گے، لیکن جو باقی لوگ ہیں جن میں طبی ماہرین ہیں، طاقتور حلقے ہیں اور دیگر حلقے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے تو دوبارہ جب لاک ڈاؤن لگائیں گے تو وہ جو نقصان اس بیچ میں ہو چکا ہوگا اس کی بھرپائی نہیں ہو سکے گی۔ ذاتی طور پر میں بھی لاک ڈاؤن ختم کرنے کا حامی ہوں، لیکن لاک ڈاؤن کھولنے یا نرم کرنے کے لیے اس بات میں بھی پہلے کہتا رہا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ حکومت کو جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے لاک ڈاؤن نرم کرنے سے پہلے، وہ اب بھی نظر نہیں آ رہے۔ اسی وجہ سے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میرے جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کھولنے سے پہلے وہ جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ لینے چاہیے۔ خاص آپ نے ڈاکٹروں کی نہیں سنی، کسی اور کی بھی نہیں سننی، اور ایک عام پاکستانی کی طرح وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، تو یقین ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس یقین کی بنیاد سائنٹیفک ہرگز نہیں ہے، اور اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہے اس تجربے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بالکل غلط ایکشن ہے۔ لیکن ان خدشات کو کم ضرور کرنا چاہیے۔ ان خدشات کو کم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت ہر شہری کو ماسک، سینیٹائزر اور چشمہ مفت فراہم کرے۔ یہ جو اسینشل چیزیں ہیں جو حکومت کر سکتی ہے، حکومت کے کرنے کا کام ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے جو خدشات ہیں وہ کیوں ہیں۔ اگر لاک ڈاؤن نرم کرنا ہے، جو کہ کرنا چاہیے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن تمام کسی بندے کو بغیر ماسک کے مت گھومنے دیں۔ سینیٹائزر اور چشمہ فراہم کرے، تین ہی چیزیں ہیں، آنکھ، ناک اور منہ، جس سے وائرس پھیلتا ہے یا وائرس آپ کے اندر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرنے کا کام ہے وہ صبح دوپہر شام سڑکوں اور مارکیٹوں کو دھونا ہے، انہیں کلورین کے پانی سے، کلورینیٹڈ پانی سے صاف کرنا ہے، صفائی ستھرائی کے انتظامات کرنے ہیں۔ یہ پورا میکینزم ہمارے پاس موجود ہے۔ پچھلے حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ صبح شام سڑکیں دھلتی تھی، اب کل سے دکانیں کھلنا ہے، مارکیٹیں کھلنا ہے، تو کلورینیٹڈ شاورز کہاں ہے؟ اگر لوگ انتظام نہیں کر سکتے، اگر مارکیٹوں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا جا رہا کہ وہ سارا انتظام کرے، تو یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا۔ جان و مال کی حفاظت تو بہرحال ریاست کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جہاد کا جذبہ اپنی جگہ،
لیکن اگر بغیر اسلحے، بغیر ہتھیار، بغیر تیر و تلوار کے اگر لڑنے جائیں گے تو اسے شہادت نہیں خودکشی سمجھا جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن نرم کرے، لاک ڈاؤن نرم ہونا چاہیے، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، لیکن خدا کے لیے جو حکومت کے کرنے کا کام ہے، جو سیفٹی میئر لینے ہیں وہ تو کریں۔ آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہیں کہ چلے وہ پیچھے ہٹ گئے اور ہم لاک ڈاؤن کھول دیتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو دیکھا جائے گا جو ہوگا، یہ مناسب ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ حکومت کو بالکل جو ایس او پیز دوسروں کے لیے بنا رہے ہیں، سب سے پہلے خود پر وہ ایس او پیز لاگو کریں۔ میں اور بھی موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ بلکہ گھنٹوں کے لحاظ سے ہماری ترجیحات کہ سب سے پہلے جانیں بچانی ہیں، سب سے دوسرے نمبر پہ اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم اپ گریڈ کرنا ہے۔ پوری دنیا میں ہم بھاگے پھر رہے ہیں۔ نمبر 3، ہم نے جن لوگوں کی روزگار جو فارمل سیکٹر، انفارمل سیکٹر، ڈیلی ویجرز، یہ ایک کوشش کی تھی کہ ہم یہ اپنا ایک لائے عمل دینے کی، وہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور آج الحمدللہ پاکستان اپنا جو تمام ہمارا جو سامان ہے، جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، جب 26 فروری کو پہلا کیس آیا تھا ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، آج تقریباً 80% سے بھی زیادہ تفصیلات بتائی گئیں حکومت کی طرف سے، وہ یہ کہ 5 دن دکانیں وغیرہ کھلیں گی، لیکن 2 دن جو ویکنڈز ہوں گے اس پہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ پھر اوقات بتائے گئے کہ صبح سحری سے لے کے اور شام 5 بجے تک دکانیں کھل سکیں گی اور بند ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ 5 دن دکانیں کھلیں گی تو 2 دن لاک ڈاؤن کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ 2 دن لاک ڈاؤن ہوگا تو لیکن آپ کے ہاں کسی قسم کا معاشرتی سیٹ اپ نہیں ہے۔ پہلے یعنی سارے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس محلے میں کون بھوکا سو رہا ہے، کون یعنی جس کی کوئی چھت نہیں ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، یہ گنڈا ہے، یہ شریف آدمی ہے، یہ نمازی ہے، یہ فلانا ہے۔ لیکن جو کہ پروفیشنل کالجز ہیں ان میں تو زیادہ تر اپنے ان کے ایگزامز ہوتے ہیں، وہ اپنے انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں، اور زیادہ جو ویٹیج ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک آرڈنری کالجز میں ایڈمیشن ہے، باقی ہے، اس میں ایک آپ کو تسلسل نظر آئے گا، کیونکہ یہ بورڈ کے امتحانات 9ویں کے بھی ہیں، 10ویں کے بھی ہیں، 11ویں کے بھی ہیں، 12ویں کے بھی ہیں۔ کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ مل کر اس نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی لانے کے قابل نہیں ہے، یا ایک دفعہ پھر آپ اس وقت پچھتائیں گے جب چڑیاں مزید کھیت چگ جائیں گی؟ حامد صاحب، عمران خان اپنی ذات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں؟ اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں وزیر اطلاعات شبلی فراز گفتگو کر رہے ہیں پاور پلے میں حکومت جو فیصلے کیے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ واچ شبلی فراز۔ تفصیلات بتائی گئیں حکومت کی طرف سے، وہ یہ کہ 5 دن دکانیں وغیرہ کھلیں گی، لیکن 2 دن جو ویکنڈز ہوں گے اس پہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ پھر اوقات بتائے گئے کہ صبح سحری سے لے کے اور شام 5 بجے تک دکانیں کھل سکیں گی اور بند ہو جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ 5 دن دکانیں کھلیں گی تو 2 دن لاک ڈاؤن کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ 2 دن لاک ڈاؤن ہوگا تو ان دنوں میں آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی 5 دن یہ کرونا وائرس اور اس کا اسپریڈ جو ہے اس میں حوالے سے پالیسی میں کچھ ڈسکنیکٹ نہیں ہے، یا 2 دن پھیلے گا، 5 دن نہیں پھیلے گا، 2 دن پھیلے گا تو بند کیا ہے۔ صبح سے لے کے آپ 5 بجے تک اگر دکانیں کھول رہے ہیں اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو کیا اس دوران نہیں پھیلے گا، اور 5 بجے کے بعد یہ وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے؟ یہ ٹائمنگز اور یہ والی چیزیں جو ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ 2 دن ابھی ایکسپیریمنٹل فیز پہ ہیں کہ ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا اسپریڈ ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں اوبیسلی یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے، جس میں کہ جو ٹائمنگ اور دن کا آپ نے جس طرح ذکر کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو صبح کے وقت ہماری جو اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آف لوگوں کی نہ ہو۔ اگر آپ ایک بند کر دیں تو پھر اس کے جو ہی کھولیں تو اس میں ایک دم لوگ زیادہ آتے ہیں ایک کسی بھی جگہ پہ۔ اسی وجہ سے اگر صبح سے شروع کیا ہے 5 افطاری سحری کے بعد، تو مقصد یہ ہے کہ جو جتنا بھی چانسز ہیں لوگوں کے ایک جگہ جمگھٹا کرنے کے وہ نہ ہو، اور ایک بڑا سپریڈ آؤٹ قسم کا وہ ہو۔ اور 5 بجے کے بعد اس لیے کیونکہ آپ کے ٹائمنگز ویسے ہی ظاہر ہے کہ جو زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ رات کے وقت چونکہ اتنا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو اس کنسنٹریشن کو روکنے کے لیے جو ہے تو یہ بنیادی طور پہ یہ اقدام کیا گیا ہے، سو دیٹ
دیکھیں صبح کا وقت گہری اور اچھی نیند کا ہوتا ہے جس میں لوگ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور ضروری کام کرتے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح کے وقت دو ہی قسم کے لوگ زیادہ تر اٹھتے ہیں، یا تو نمازی اٹھتے ہیں یا پھر چور چکے اور ڈاکو۔ لیکن حکومت نے یہ مثال غلط کرنے کے لیے لوگوں کو صبح کے وقت دکانیں کھولنے اور خرید و فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ بہت بھی جلدی کریں گے تو 5-6 بجے سے پہلے کاروبار نہیں کھول سکیں گے۔ ویسے بھی حکومت نے 8 سے 5 پہلے کاروبار کھولنے کی اجازت دی ہوئی تھی، وہ مخصوص کاروبار تھے، لیکن اب بہت سے دکانیں صبح 5-6 بجے یعنی 2 گھنٹے پہلے کھل جائیں گی۔ تو رمضان کے ایام میں لوگ روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر سونا بہتر سمجھتے ہیں تاکہ دن کے مقررہ اوقات میں وہ کام کاج کر سکیں۔ اب شہروں کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، شہروں میں لوگ ذرا دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں۔ اس کے برعکس اب انہیں جلدی سونا پڑے گا اور جلدی اٹھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ زمانہ قدیم میں تو لوگ پو پھٹتے ہی اٹھتے تھے اور اپنا کام کاج شروع کر دیتے تھے، 12-1 بجے تک کام ہو جاتا تھا سارا، اور پھر قیلولہ کرنے چلے جاتے تھے، اور باقی کا کوئی کام تھوڑا بہت رہتا تھا تو شام کے وقت کر لیتے تھے، پھر جلدی سو بھی جاتے تھے تاکہ صبح جلد اٹھ سکے۔ آج کل کے دور میں یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالکل ناممکن ہے، لیکن چونکہ یہ جدید دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی وجہ سے دنیا بہت بدل چکی ہے، تو شام اور رات کا وقت لوگ اسی چیز کو انجوائے کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو اور ٹیلی ویژن کو۔ لوگ ساری رات آج کل چونکہ رمضان ہے تو جاگتے اور سحری کے وقت سونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب انہیں صبح جا کر دکانیں کھولنا پڑیں گی، یا جو دکانیں نہیں کھولیں گے وہ خریداری کرنے جائیں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ اب چونکہ یہ عارضی طور پر حکم نامہ جاری ہوا ہے، لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ اگر لوگ اسے مستقل بنیادوں پر اڈاپٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ چینج ہوگا اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں کہ انہیں لاک ڈاؤن نرم کرنے کے فیصلے کے حوالے سے ان کا کیا تجزیہ تبصرہ ہے، دیکھتے ہیں دوست کیا فرماتے ہیں۔ عوام کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، ڈنڈے کے زور پہ کچھ نہیں ہو سکتا، نہ ہی گورنمنٹ ڈنڈا استعمال کرنا چاہتی ہے، نہ ہی 22 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا چاہتی ہے۔ جوش صاحب، بات تو وزیر اعظم کی صحیح ہے کہ اب اگر عوام کو خود کو بھی اب احتیاط کرنی چاہیے اور کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور از خود جو پابندیاں ہیں وہ لگانی چاہیے اپنے آپ پہ۔ لیکن آپ کے ہاں کسی قسم کا معاشرتی سیٹ اپ نہیں ہے۔ پہلے یعنی سارے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس محلے میں کون بھوکا سو رہا ہے، کون یعنی جس کی کوئی چھت نہیں ہے، کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، یہ گنڈا ہے، یہ شریف آدمی ہے، یہ نمازی ہے، یہ فلانا ہے۔ آج تو آپ نے کام ہی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس پر اب یہ سوشل موبلائزیشن والی بات جو ہے نا آپ بھول جائیں۔ یہاں ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا کہ آپ کو کرفیو لگانا پڑے گا یا ایک وارننگ دے دیں کہ بھئی یہ کرو اور یہ نہ کرو، اگر نہ ہوا تو پرسوں صبح کھولنے کی بجائے سارا کچھ بند میں کروں گا۔ آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے، جو ڈنڈے کے زور پر آتے ہیں یا انہوں نے بچپن میں ڈنڈے کھائے ہوں تو انہیں ڈنڈے کا استعمال ہی سمجھ میں آتا ہے۔ جو عوام کی طاقت سے آتے ہیں، ان کی محبت لے کر آتے ہیں، ان کا ووٹ لے کر آتے ہیں، تو عوام بھی ان پر محبت نشاور کرتے ہیں اور عوام ان کی بات بھی سنتے اور مانتے ہیں۔ حکمران اچھے ہوں تو ڈنڈا چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لوگ صرف اشاروں پر عمل کرتے ہیں۔ بہت دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ اگر حاکم اچھا ہے تو رعایا کیسی ہے، رعایا کس طرح اس کو فالو کرتی ہے۔ ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے، لوگ صرف کہے پر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر لوگوں پر ان کی مرضی کے خلاف لوگ مسلط ہو جائیں تو پھر لوگ نہیں سنتے۔ ڈنڈے سے تو آپ لوگوں کو قابو کر لیں گے، لیکن دل پھر بھی نہیں جیت سکتے۔ تو جن لوگوں کی یہ خواہش ہے یا خواہش تھی کہ کرفیو لگا دیا جاتا، لوگوں کو بالکل باہر نہ نکلنے جاتا، لوگ گھروں میں بھوک سے مر جاتے، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے گھر میں اللہ نے 4 دانے دیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب حیثیت بنا دیا ہے، ان کے پاس کوئی پیسے ویسے موجود ہیں، کام کاج اگر نہیں بھی کریں گے
تو 7 پشتے فارغ بیٹھ کر بھی کھا سکتی ہے. تو انہیں اس بات کی کیا پرواہ کہ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے. حکومت کو اصل میں لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن اگر حکومتیں اس قابل نہ ہو, ریاست اگر آپ کو فیڈ نہ کر سکتی ہو, تو پھر لوگوں کا کام کرنے کے بغیر اور کیا ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی بجائے کرفیو لگا دینا تھا, تو میرے نزدیک یہ ایک فاسٹسٹ سوچ ہے, اور یہ فاسٹسٹ سوچ رکھنے والوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کرتا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور حکمران جماعت کے بڑے ہم رہنما ہمایوں اختر خان پی ٹی آئی کے رہنما, دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. واچ ہمایوں اختر خان. اس دن سے کرونا آیا ہے اس دن سے ٹی وی پہ اپوزیشن کی طرف سے میں تو صرف پالیٹکس ہی دیکھ رہا ہوں, اور کائرہ صاحب تو تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے جی, ہم پالیٹیشن ہیں, پالیٹکس کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا, پتہ نہیں کس پوائنٹ پہ آپ کو میری آواز آنی بند ہو گئی. وہ آپ کہتے ہیں قومی تباہ حال ملی آپ کو. جی ہاں جی, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیس پہ بلکہ گھنٹوں کے لحاظ سے ہماری ترجیحات کہ سب سے پہلے جانیں بچانی ہیں, سب سے دوسرے نمبر پہ اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم اپ گریڈ کرنا ہے. پوری دنیا میں ہم بھاگے پھر رہے ہیں. نمبر 3, ہم نے جن لوگوں کی روزگار, جو فارمل سیکٹر, انفارمل سیکٹر, ڈیلی ویجز, ان سب تک روزگار پہنچانی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچانی ہے. اور نمبر 4, یہ جو ہمارے تاجر ہیں, جو دکانیں ہیں, جو چھابڑی والے ہیں, جو ایس ایم ایز ہیں, جو انفارمل سیکٹر ہے, جو میکینک کی دکان ہے, یا جو بڑی انڈسٹری ہے, اس سب کو بچانا ہے, تاکہ جب یہ کورونا ختم ہوگا تو انہی ذریعے سے لوگوں کو روزگار ملنی ہے اور روزگار پھر بڑھنی ہے. یہ ترجیحات ہے, گھنٹوں کے لحاظ سے فیصلے ہو رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے آپ کے سامنے ہے, انفلیشن آپ کے سامنے ہے کتنی کم ہو رہی ہے, جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, تاریخی انداز سے وہ عوام تک ریلیف پہنچائی جا رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ مایوسی پھیلانے میں اتنے بادشاہ کیوں ہیں. 2 سال پھیلاتے رہے, کم از کم اس وقت تو نہ پھیلائیں. اس وقت تو آپ چلیں, آپ پاکستان کے سیاستدان ہیں, پاکستان کی قوم پہ مصیبت ہے, اور آپ ہر شام ٹی وی پہ بیٹھ کے فردر مایوسی. حکمران جماعت کا دعویٰ یہ کہ حکومت تو شیرینی بانٹ رہی ہے اور اپوزیشن عوام میں مایوسی تقسیم کر رہی ہے. یعنی حکومت دودھ اور شہد کی نہریں نکال رہی ہے اور اپوزیشن اس میں نقص ڈال رہی ہے یا نقص نکال رہی ہے. اب جو زمینی حقائق کی بات کریں, انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ مایوسی پھیلا رہے ہیں, اور جو جھوٹ کی گنگا میں روز اسنان کریں, عوام کو حقائق سے لائم رکھیں, وہ کیا خوشیاں بانٹ رہے ہیں. دیکھیں, جب مایوسی کا دور ہوتا ہے تو مایوسی پھیلتی ہے. کیا اس وقت پوری دنیا خوشی منا رہی ہے؟ پوری دنیا میں مایوسی ہے, پوری دنیا کی اکانومی ڈاؤن ہے, پوری دنیا میں اموات ہو رہی ہیں, بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو ماحول تو سوگوار ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ مایوسی پھیلا رہے ہیں, یا اپوزیشن کو کہتے ہیں مایوسی پھیلا رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ مایوسی کون پھیلا رہا ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جاگتے رہنا, ساڑھے دن رہنا, یا وہ مایوسی پھیلا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے لاک ڈاؤن کو بے احتیاطی کے ساتھ ختم نہ کیجیے گا ورنہ خطرہ زیادہ ہے. تو اگر حکومت کا خیال یہ ہے کہ ان باتوں سے مایوسی پھیلتی ہے, تو پھر عوام کو معلومات کی فراہمی پر پابندی لگا دیں, اور سرکاری ٹی وی پر سب اچھا ہے کا ایک ترانہ چلائے اور لوگ اس کی دھن پر سر دھنتے رہیں. یہاں پہ ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں خار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس سال بورڈ کے امتحان نہیں ہوں گے, اور 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں کے بچے اگلی کلاسز میں پروموٹ ہو جائیں گے. اس پر بہت بحث مباحثہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کو شاید ڈیبیٹیبل ہے. پہلے دیکھتے ہیں کہ وزیر تعلیم اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. شفقت محمود صاحب, اس سے بات کرتے ہیں. اچھے مارکس کی وجہ سے ایڈمیشن ہو گیا ہے 9ویں یا 11ویں کی جماعت کے مارکس کی وجہ سے, بعد میں اس کے کم آ گئے, تو کیا اس کا ایڈمیشن ریورس ہو جائے گا؟ اگر اس نے یونیورسٹی کا ٹیسٹ کلیئر کر لیا تھا مگر ایگزامز کے جو نمبرز ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, اور اگر کسی کے امپروو ہو گئے ہیں تو کیا اس کو پھر دوبارہ ایڈمیشن مل جائے گا؟ کیا ہوگا؟
دیکھیں جو کہ پروفیشنل کالجز ہیں ان میں تو زیادہ تر اپنے ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, وہ اپنے انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, اور زیادہ جو ویٹیج ہے وہ انٹری ٹیسٹ کا ہوتا ہے. باقی جہاں تک آرڈنری کالجز میں ایڈمیشن ہے باقی ہے, اس میں ایک آپ کو تسلسل نظر آئے گا, کیونکہ بورڈ کے امتحانات 9ویں کے بھی ہیں, 10ویں کے بھی ہیں, 11ویں کے بھی ہیں, 12ویں کے بھی ہیں. تو اگر ایک امتحان مس ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہے پچھلے امتحان کا, اور اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر اس کا داخلہ ہو بھی گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوبارہ امتحان دینا ہے, تو وہ تو صرف اپنی پوزیشن امپروو کرنے کے لیے ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل حالات میں مجموعی لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ یہی تھا. باقی بیچ میں کچھ انیملیز ہیں, ان کو اگلے چند دنوں میں ہم بیٹھ کے جہاں کوئی گنجائش ایسے چند لوگوں کے لیے جو کہ اپنی پوزیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی اور ایسی چیز, یا پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, یا کوئی ایسی چیز ہے, یا جن کی سپلیمنٹری آتی ہے جو کہ ایک آدھے مضمون میں فیل ہو جاتے ہیں, تو اس کو ہم اسٹڈی کریں گے, دیکھیں گے کیا طریقہ نکل سکتا ہے ہیلپ کرنے کا. مناسب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ صوبائی حکومتوں اور بورڈز کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھیں امتحانات بڑی آسانی سے سماجی فاصلے کو یعنی سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھتے ہوئے آسانی سے لیے جا سکتے ہیں. امتحان دیتے وقت پہلے بھی طلباء میں فاصلہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ نقل نہ مار سکے. پہلے بھی جب ایگزام ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے فاصلے میں بیٹھتے ہیں تاکہ وہ نقل نہ مارے, کسی کو سپورٹ نہ کر سکے, ہیلپ نہ کر سکے. اب 10ویں اور 12ویں کا میرٹ 9ویں اور 11ویں کے نمبروں پر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو داخلوں کا ایشو آئے گا. یونیورسٹی بالخصوص میڈیکل کالجوں میں داخلوں اور میرٹ کا کیا ہوگا؟ بہت سے بچے ریپیٹر بھی ہوتے ہیں. تو جو اساتذہ ہے, بہت سے پروفیسر سے میری بات بھی ہوئی ہے, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط روایات کو جنم دے گا. سمجھ سے بالا تر ہے. جب آپ لاک ڈاؤن آپ نے نرم کر دیا ہے, آپ نے جو سب سے عام جہاں پہ لوگ بالکل ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے مساجد, وہاں پہ آپ نے لوگوں کو عبادت کی بھی اجازت دے دی ہے, 5 وقت نماز کی بھی اجازت دے دی ہے, جمعہ بھی پڑھا جا رہا ہے, بازار اور دکانیں بھی کل سے کھل رہے ہیں, اور آپ اگر شام کو افطاری کے ٹائم پہ نکلے باہر تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون سا سوشل ڈسٹنس ہے, اور آپ کو کون سا وہاں پہ لوگ نظر آئیں گے جن کے 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے خریداری کر رہے ہیں. ریڑیوں پہ, پتھاروں پہ, ٹھیلوں پہ ہجوم لگا ہوا ہے, اور افطار سے پہلے جس طرح عام دنوں میں شاپنگ ہوتی ہے ویسے ہی ہو رہی ہے. تو پھر امتحانات لینے میں کون سا امر واقع ہے؟ یہ تو بہت ہی ایک سوسائٹی کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کو آپ بالکل فار گرانٹیڈ لے نہیں سکتے. اس تعلیمی نظام کو برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو مکمل لاک ڈاؤن ہوتا, لوگ باہر بالکل نہ نکل سکتے ہوتے, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب اسٹوڈنٹ نے ماسک لگانا ہے اور امتحان کی تیاری کرنی ہے, پھر جا کے امتحانی سینٹر میں جانا ہے, ماسک لگانا ہے, ایک چشمہ لگا لو تو اچھی بات ہے, فاصلے میں بیٹھنا ہے, امتحان دینا ہے, پیپر جمع کرانا ہے, واپس گھر آ جانا ہے, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ویسے تو ہر شعبے نے جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے ہر شعبہ کہتا ہے جی ہمیں کھول دیں. وکلا مطلب دکاندار, تاجر, وکلا, ہر شعبہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اجازت دیں جناب ہم کام کریں. لیکن صرف اساتذہ, صرف ٹیچرز وہی ایسے ہیں جو لاک ڈاؤن کھولنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے. اب انہیں امتحانات سے بھی آزادی مل گئی ہے, کیونکہ ٹیچرز کو گھر بیٹھے تنخواہیں مل رہی ہیں, اسکولوں کو گھر بیٹھے فیسیں موصول ہو رہی ہیں, تو پڑھائی کی ضرورت کیا ہے؟ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اب کہہ دیا گیا کہ امتحانات کی کیا ضرورت ہے. تو بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ طلباء کو اس طرح پاس کیا گیا ہے جس طرح 2018 میں ایک سیاسی جماعت پاس ہوئی تھی, اور کل سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن نرم کر دیا جائے گا, یعنی ہفتے کے روز سے. ویسے تو حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران 2 چھٹیاں ہوں گی, اور شاید وہ چھٹی ہفتے اور اتوار کی ہوگی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہفتے سے ہی کام کا بھی آغاز ہو رہا ہے, یعنی کل ہفتہ ہے اور چھٹی ہونی چاہیے, اور کل سے ہی لاک ڈاؤن نرم ہو رہا ہے. اچھی بات ہے, بہت سے کاروبار کھل جائیں گے, اور بہت سی دکانیں کھل جائیں گی. بہت سے لوگ جو کئی دنوں سے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں وہ کام کاج پہ جائیں گے, وہ اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکیں گے, اور لوگ بھی جن کی ضروریات ہیں, بہت سی چیزیں انہوں نے نہیں خریدی چاہتے وہ بھی خرید سکیں گے. یہ ایک بہت اچھا فیکٹر ہے, بہت سے کاروبار کھل جائیں گے. لیکن پنجاب نے وفاق کو یہ کہا ہے کہ بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے. اس کی وجہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے آج پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. آپ پورے ملک میں دیکھیں تو کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں. تو چوہان نے یہی کہا آج آ کے کہ
چونکہ بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات بھی بڑھ رہی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ بڑے شہروں میں لاک ڈاؤن برقرار رکھا جائے۔ اب بڑے شہر جو ہیں پنجاب میں تو ظاہر لاہور، فیصل آباد، پنڈی اور ملتان، سیالکوٹ، گجرانوالہ، یہ بڑے شہر ہیں۔ اگر ان کو کہتے ہیں جی یہاں پہ زیادہ مریض ہیں تو ان کو بند رکھا جائے، یعنی ان میں لاک ڈاؤن جس طرح پہلے چل رہا تھا ویسے رکھا جائے، گلیوں محلوں میں دکانیں نہ کھولی جائیں، بازار بھی نہ کھولے جائیں، کیونکہ شہروں میں عمومی طور پہ رش زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بھی انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ شہر میں شعور نسبتاً لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، لوگ بہتر طریقے سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بات بھی بہت زیادہ درست نہیں ہے، شہروں میں بھی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کے پی کے کہتا ہے کہ وفاق کے فیصلوں کو پوری طرح عمل کریں گے، یعنی کل سے لاک ڈاؤن بھی نرم ہوگا، اور جو انڈسٹری کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، جو مارکیٹیں کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، وہ کھولیں گے۔ سندھ حکومت نے بھی آج پریس کانفرنس کی، وزیر اعلیٰ سندھ نے اور کہا جی کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں بہت سے تحفظات ہیں، لیکن وہ 99% وفاقی حکومت کے فیصلوں پر عمل کریں گے۔ بڑی مارکیٹیں چونکہ نہیں کھولی جا رہی، اس لیے کراچی میں تاجر زیادہ ہے، بڑی مارکیٹیں بھی زیادہ ہے، تو وہاں پہ مراد علی شاہ نے کہہ دیا کہ چونکہ وفاق کا کام ہے اور وفاق نے اس کو انڈوز کیا ہے، بڑی مارکیٹیں انہوں نے بند کی ہے تو بند رہیں گی، چھوٹی مارکیٹیں کھولنی ہے اور وہ بھی محلے میں، گلی میں یا مضافاتی ایریے میں یا دیہی ایریے میں، وہ دکانیں ساری کھل جائیں گی۔ لیکن جو شہروں میں دکانیں ہیں مین روڈ پہ، شاید اس کے والے سے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے۔ صنعتیں کھولنے کا بھی اعلان کیا ہے، مراد علی شاہ کہہ رہا ہے کہ جی وفاق کی پالیسی پر عمل کریں گے، صنعتیں بھی کھول دیں گے، لیکن ایس او پیز ہمارے چلیں گے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی بالکل برداشت کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے، یعنی عمران خان نے کیا ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے کیا ہے، اس کو ہم وائلیٹ کریں گے۔ 99% وہ سندھ حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کر رہی ہے، ساری حکومتیں کر رہی ہیں۔ چونکہ بلوچستان نے 15 مئی تک لاک ڈاؤن رکھا ہے، انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی اپنا فیڈ بیک یا ریئیکشن نہیں دیا، لیکن گمان یہ ہے کہ وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اس کو فالو کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کرونا وائرس سے مریضوں کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا بھی اظہار کیا۔ ملک بھر کے ڈاکٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بہت آپ خراب کر رہے ہیں اس کو کھول کر، یہ نہیں کھولنا چاہیے تھا، یہ خطرناک ہوگا، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1764 کیس آئے ہیں۔ یہ اب سے کچھ گھنٹوں کی پرانی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک یہ 2000 ہو چکے ہوں یا بڑھ چکے ہوں، تو یہ بڑھ رہے ہیں کیسز، اور مزید جو ہے وہ آج 36 لوگ اس میں انتقال کر گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جو رپورٹ ہے جو گزشتہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1764 لوگ جو ہیں ان میں کرونا وائرس نکلا ہے، پازیٹیو آیا ہے، جبکہ 30 افراد جو ہیں اس میں اس کے باعث انتقال کر چکے۔ 25,837 مریض پاکستان میں ہو گئے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 594 ہو گئی ہے، یعنی تقریباً پاکستان میں اس وقت 500-600 لوگ جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال کر چکے، اور یہ پچھلے 3-4 دنوں سے یہ خاصا تیزی سے اعداد و شمار اوپر آئے ہیں۔ اب کل سے یہ چونکہ لاک ڈاؤن بالکل نرم ہو رہا ہے تو پبلک سڑکوں پہ ہوگی، بہت سے لوگ جو گھروں میں خود کو مقید کیے ہوئے ہیں وہ کام کاج کے لیے بھی نکلیں گے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا اللہ خیر کرے۔ میں اور آپ مل کے دعا کرتے ہیں کہ اس میں اضافہ نہ ہو، لیکن سرکاری اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 25,837 مریض اس وقت ہو چکے ہیں، اور پنجاب میں یہ فگر بہت بڑھ گیا ہے۔ پنجاب میں 10,000 سے زائد لوگ اس مرض کا شکار ہوئے ہیں۔ سندھ نے بہت کوشش کی ہے، لیکن سندھ میں پوری کوشش کے باوجود کیونکہ سندھ ٹیسٹ زیادہ کر رہا ہے، 5-6 ہزار ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پہ کر رہا ہے، تو سندھ میں مریض تیزی سے نکل رہے ہیں۔ اب پنجاب میں ٹیسٹ کرنے کی استطاعت ہے لیکن اتنے ٹیسٹ کیے نہیں جا رہے۔ سندھ میں 9,093 ہے، خیبر پختونخوا میں 3,956 ہے۔ خیبر پختونخوا کہتے ہیں جی ہمارے اموات زیادہ ہے لیکن ہم کسی مریض کو چھپا نہیں رہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی، لیکن یہ اطلاعات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جو مریض ہے وہ ہم سب بتاتے ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں 1725، اسلام آباد میں 588، آزاد کشمیر 78، گلگت بلتستان میں 394 لوگوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب خیبر پختونخوا اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں لوگ مر رہے ہیں، 209 لوگ خیبر پختونخوا میں انتقال کر چکے ہیں۔ پنجاب میں 183، سندھ میں 171، بلوچستان میں 24، اسلام آباد میں 4 اور گلگت بلتستان میں کرونا سے 3 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 163 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ تو یہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ سب کچھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور تیزی سے وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ لوگ باہر نکلے، اور یہ میں خود ذاتی طور پر درخواست کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے،
اگر حکومت آپ کو ماسک اور سینیٹائزر اور چیزیں پرووائڈ نہیں کری تو آپ نے اپنا خیال ضرور رکھنا ہے کہ کم از کم جب آپ باہر نکلیں تو سیفٹی میجر کو لیں. اگر آپ گلوز پہن لیں تو اور زیادہ اچھا ہے. آپ بالکل پیپر گلوز جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں سادہ سے وہ بھی آپ پہن لیں. ماسک لگائیں اور چشمہ ضرور لگائیں, اور پھر گھر میں آنے کے بعد ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر رکھ دیں تاکہ, اور اس کے بعد خود کو واش کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ گلے ملیں. یہ احتیاطی تدابیر اگر آپ خود بھی اختیار کر لیں گے تو اللہ کرے گا کہ ہم اس مرض سے کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. خطرہ ہے لیکن چونکہ یہ بھی ضروری ہے, پوری دنیا کے پاس شاید سروائیول کے لیے بہت کچھ ہے اور ہمارے پاس بہت کم ہے, تو ہمیں انہی حالات کے ساتھ جینا بھی ہے. یعنی کرونا وائرس اگر ہے بھی تو ہمیں لیو کرنا ہے, لیکن کیسے لیو کرنا ہے اس کے لیے اپنی احتیاط بڑی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک خبر چلتے چلتے وہ آج پرائم منسٹر کی طرف سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے 16 وزارتوں کو, اسے کہتے ہیں ریڈ لیٹر یعنی خطرے کا خط. وزیر اعظم آفس نے ایک خط بھیجا ہے جو تمام وزارتوں کے سیکرٹریوں کو بھیجا گیا ہے. 16 وزارتوں کو لیٹر بھیجا گیا ہے, وارننگ کہہ لیں, اسے ناپسندگی کہہ لیں. یہ دوسری مرتبہ ریڈ لیٹر جاری ہوا ہے. حکومت بار بار کہہ رہی کام کے کیا جمع کرائیں تو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا. وہاں سے پوچھتے ہیں کہ جی میری وزارتیں یا میرے لوگ کر کے رہے تو انہیں جواب ہی نہیں ملتا. گزشتہ سال 27 وزارتوں کے سیکرٹری کو ریڈ لیٹر جاری ہوا تھا, مانگا گیا تھا کہ کیا کارکردگی ہے تو کوئی جواب نہیں آیا تھا. اس سال بھی 16 وزارتوں کو جاری ہو گیا ہے. تو وزیر اعظم آفس کا جو بیان ہے کہ کابینہ نے متعلقہ وزارتوں سے متعلق 8 فیصلے کیے اور وزارتوں نے کابینہ کے 5 فیصلوں پر مقررہ وقت تک عمل نہیں کیا. یعنی کابینہ نے 8 فیصلے کیے تھے, ان وزارتوں کو دیے گئے کہ جناب یہ فیصلے کریں, لیکن انہوں نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا. اب 16 وزارتوں کو 21 دن کی مہلت دی گئی ہے کہ جو کام آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ کر کے بھیجیں. ان میں جو اہم کام تھے وہ یہ تھے کہ آپ کے پاس اسامیاں کتنی خالی ہیں, یہ آپ ڈیٹا FPSC کو بھجوانا ہے. اس کے علاوہ تمام خالی اسامیوں پہ قواعد و ضوابط بنانے کا حکم دیا گیا. اب آپ سمجھ لیں خبر کیا ہے. اب خبر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ شاید چاہتی ہے کہ جتنی سرکاری اسامیاں خالی ہیں ان کو بھر دیا جائے اپنے دور حکومت میں, اور یہ وہ کام ہے جس کی مخالفت یہ پہلے کرتے رہے ہیں. یعنی پچھلی حکومتیں اگر PIA میں لوگ بھرتی کرتی تھی کسی اور میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اوور اسٹافنگ کر لی, ان کو دبو دیا. اب چونکہ یہ ایک لیگل کام ہے, اگر اسامی خالی ہے اور گورنمنٹ مانگ رہی فل کرنا چاہتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ وہ حالات ہیں نہیں کہ جس میں آپ یہ والا پروسیس کھولیں. لیکن چونکہ یہ ایک عمل ہے اور حکومت چاہے اپنے لوگوں کو لگائے چاہے کسی کو بھی لگائے, لیکن سرکاری ملازمین کی اگر اسامیاں خالی ہیں تو انہیں بھرا جائے. پھر مسائل ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کی سینیورٹی کے مسائل بھی ہوتے ہیں, تو جب تک یہ ساری اسامیاں فل نہیں ہوتی لوگ اپنے ان کی پروموشن کے بھی ایشوز آتے ہیں. تو یہ بھی محکموں کو پوچھا جاتا ہے کہ کون کون سے سینئر افسر ہیں اور کن کو ترقی دینی ہے. یہ سب کام سیکرٹریوں نے کر کے بھیجنا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے سارے جو ہے نا وہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں. تو یہ جو 16 وزارتیں ان کو ریڈ لیٹر جاری کیے, ایک لیٹر ہوتا ہے, ایک لیٹر بھیجا جاتا ہے کہ فارمیلٹی جناب یہ جمع کرا دیں, پھر ایک یادداشت بھیجی جاتی ہے, پھر ایک وارننگ بھیجی جاتی ہے, پھر ایک بالکل آخری حل ہوتا ہے. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے خلاف یعنی جو سیکرٹری یہ رپورٹس نہیں بھیجے گا ان کے خلاف کیا ہوگا, کوئی محکمانہ کارروائی ہوگی یا انہیں کسی اور جگہ ٹرانسفر کیا ہے, کچھ تو ہوگا. تو 21 دنوں میں یہ رپورٹ مانگی گئی کہ جناب جتنی اسامیاں خالی ہیں وہ جناب آپ ان کو تلاش کریں اور ان پہ بھرتی کے طریقہ کار اور سارا وہ کچھ کر کے یہ آپ کابینہ کو جمع کرائیں. اور اگر کوتاہی کی گئی تو پھر اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے, وزارتوں کی کارکردگی بھی پوچھی گئی تھی کہ کس وزارت نے کیا کیا ہے. تو سب کو پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے, کچھ ہوگا تو وہ بیچارے لکھ کے بھیجیں گے. تو وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں سیکرٹریز کے, وہ کیا لکھ کے بھیجیں. تو وزارتوں کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو وزیر اعظم نے وزارتوں کی کارکردگی رپورٹ بھی کئی دفعہ مانگی ہے اور وہ پتہ نہیں ان کو ملتی ہے نہیں ملتی ہے. اگر ملتی ہوتی تو پھر اس طرح ریڈ لیٹر جاری نہ ہوتا, اور اگر مل رہی ہے تو وہ رپورٹ برائے کرم عوام کے سامنے بھی رکھے, ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی کون سی وزارت کیا کر رہی ہے. ہمارے کاغذوں میں تو اور ابھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.